نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 22 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج 23ویں آیت سے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور آخری سانس تک قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر ہم پہلے آیت نمبر 23 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فی ریب مما نزلنا عَلَى عَبْدِنَا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ إن كنتم صادقين۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی بیچ شاباش ریبن شک مما اس سے نزلنا نازل کیا ہم نے علی اوپر عبدنا بندہ ہمارا فَأْتُو پس لے آؤ بِسُورَةٍ سات صورت کے من سے مثلہ مانند اس کے وَادْعُوا اور پکارو شہداءکم اپنے مددگاروں کو یا شہداءکم مددگار تمہارے یہ لفظی ترجمہ ہے نا، شہداءکم مددگار تمہارے من سے دونی علاوہ اللہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے صادقون کی جمع ہے صادقین، یعنی کہ صادقون سچا اور صادقین سچے۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا با محاورہ ترجمہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اپنے سبق پر دھیان رکھیں، انگلی رکھیں اوپر۔ اور اگر ہو تم بیچ شک کے اس سے جو نازل کیا ہم نے اوپر بندے اپنے کے۔ دوبارہ دیکھ لیں، اور اگر ہو تم بیچ شک کے اس سے جو نازل کیا ہم نے اوپر بندے اپنے کے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ کوئی ایک صورت مثل اس کی، یا پس لے آؤ کوئی ایک صورت مانند اس کی۔
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور پکارو اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم سچے۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ چیلنج سمجھتے ہیں نا؟ چیلنج کرنا یعنی کہ مقابلہ کے لیے کسی کو یعنی آواز لگانا، کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گھاڑ کے لے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ میرے اوپر وحی آتی ہے، وہ یعنی یہ الزام لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام پر یہ جواب دیا کہ اگر آپ کو قرآن مجید یہ جو ہے اس پر کوئی شک ہے تو پھر آ جاؤ، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں قرآن مجید کے اندر کوئی شک ہے، ٹھیک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نازل کس نے کیا قرآن مجید کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور نازل کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا، اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بعض لوگ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ہم اپنے جیسا بندہ کہتے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کی مثال دے چکا ہوں کہ انسان بہت زیادہ یعنی پڑھ لکھ جائے، بہت زیادہ وہ بلند مقام تک پہنچ جائے، لیکن اپنے استاد سے عزت اور مقام میں آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح انسان کتنا ہی معزز اور مکرم ہو جائے لیکن اپنے والد سے آگے نہیں جا سکتا۔ والد کی اس نے اطاعت ہی کرنی ہے، اس کی فرما برداری ہی کرنی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والد کا جو مقام ہے وہ اس تک بیٹا نہیں پہنچ سکتا، تو اسی وجہ سے والد بھی انسان ہے اور بیٹا بھی انسان ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے ہم بھی انسان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ اور اسی طرح اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، یعنی نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس پر نازل ہوا ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدنا، ہمارا بندہ، ہمارا بندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بندہ یا میرا بندہ کہہ کے قرآن مجید میں پکارا، تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نزلنا علی عبدنا، ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے اپنے بندے پر، بندوں پر نہیں، اپنے بندے پر، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، انسان ہی تھے، یا بے شک کہنے کے انسان ہی ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ، فضل اور شرف ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی جو کہ ہم پر نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ پوری امت میں سب سے بہتر اور افضل ہے، بلکہ نہ صرف پوری امت میں بلکہ پوری انسانیت میں، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
عبدنا، اگر تم اس چیز پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. شاباش. تو پھر کیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 114. تو 114 میں سے سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. شاباش. سورۃ الکوثر. وہ کتنی ہے؟ صرف 3 آیات ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک لائن میں ہے. ٹھیک ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. دیکھیں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ تقریباً 2.5 پاروں کی ہے، سورۃ البقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن سب سے چھوٹی صورت وہ بھی تو صورت ہی ہے، اس کی 3 آیات اور صرف ایک لائن ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس قرآن مجید کے اندر جو صورتیں ہیں نا، ان میں سے کسی ایک صورت کی طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ جو قرآن مجید کی نہ ہو لیکن آپ نے گھڑی ہوئی ہو. مقابلے کے لیے، قرآن مجید کے مقابلے کے لیے اگر آپ نے کوئی عربی کے اندر بہت زیادہ شاعر اور بہت زیادہ یعنی اپنی لغت کے، اپنی زبان کے ماہر لوگ تھے، اور ان کو اپنی زبان پر، اپنی لغت پر، اپنی جو ہے نا وہ یعنی جو ان کی لسان تھی اس پر بہت بڑا ناز تھا کہ ہم یہاں تک کہ اپنے آپ کو وہ عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا. مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یعنی لوگوں نے اس قرآن مجید کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس قرآن مجید کے مانند کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اگر آپ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے. تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ نہ تب کے لوگ یہ کر سکے عربی، اور نہ آج کے کوئی بھی لوگ یہ کر سکتے ہیں، مسلمان اور کافر سارے مل کے، اور نہ ہی قیامت تک یہ کر سکتے ہیں. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کی کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ جو تمہارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی مددگار ہیں نا سب کو اکٹھا کر لو، سارے کے سارے مل کے ایک صورت لے آؤ. اگر 2-4 آدمیوں سے یہ کام نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں سارے آ جاؤ اور کوئی ایک صورت اس کے مقابلے کے اندر بنا دو. اگر آپ بنا گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی کوئی انسان گھڑ سکتا ہے، کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے. اور اگر نہیں بنا سکتے تو آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی بنا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مان لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. اب مددگاروں میں تو اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مددگار ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی چیلنج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا کے کیا کرو؟ کوئی ایک صورت جیسی، قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے گاڑ لاتے ہیں، اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس جیسا کوئی ایک قرآن یا ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. اور اگر یعنی آپ نہیں بنا سکتے، نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا، تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جزاک اللہ. جی تو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے. جی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی نہیں، چھوٹی آیت ہے، اس کو جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
فاتقوا النار التي وقودها الناس وقودها الناس والحجارة والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. جی فَإِن پس اگر فَإِن پس اگر لم نہ لم نہ یا نہیں ایک ہی چیز ہے تفعلوا تم کرو تفعلوا تم کرو ولن اور واو اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کرو فاتقوا پس ڈر جاؤ فاتقوا پس ڈر جاؤ النار آگ النار سیدھا یہ جو لفظی معنی ہے اس کا نار آگ کو کہتے ہیں النار آگ التی وہ جو وقودها ایندھن ہے اس کا وقودها ایندھن ہے اس کا الناس لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا یا ایھا الناس الناس لوگ والحجارۃ اور پتھر اعدت تیار کی گئی للکافرین واسطے کافروں کے جی دوبارہ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ کر سکو تم پس اگر نہ تم کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے تم کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈر جاؤ اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ کہ اس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے جی یہ اصل میں دو آیات اکٹھی پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان دونوں آیتوں کا آپس میں لنک ہے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ چیلنج میں آپ ایک صورت لے آؤ ٹھیک ہے اور نہ صرف ایک صورت قرآن مجید جیسی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی لے آؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو بھی اکٹھا کر لو اگر تم سچے کس بات میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کیا کیا ہے گاڑ لیا ہے ٹھیک ہے تو اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک صورت لے آؤ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو آج تک کوئی کر سکا ہے نہیں اور یہ قرآن مجید کی ہی یعنی گواہی ہے وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم ایسا کر سکتے یعنی کہ آج تک کوئی ایسا کر بھی نہیں سکا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یعنی ہم اس بات کے گواہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی بھی صورت آج تک کوئی لا نہیں سکا یہ تو ہمارا تجربہ ہے آج تک اور مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے یعنی کہ آج تک کوئی کر بھی نہیں سکا یہ ہمیں پتا ہے اور آگے کے وقت کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا تم ایسا کسی صورت میں ہی نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی ایسا نہیں کر سکتے یہ قرآن مجید کی گواہی ہو گئی کہ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا اچھا جی تو اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہ لا سکا ہے اور نہ ہی لا سکے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب تم جب اتنے ہی یعنی گر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے
کہ آگ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ اس آگ کے اندر جلنے والی. آج ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کے سوئی گیس ہے یا سلنڈر ہے، LPG ہے، یا پھر کوئی لکڑیاں جلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کا ایندھن ہو گیا LPG ادھر دنیا میں، کسی کا ایندھن ہو گیا سوئی گیس، کسی کا ایندھن ہو گیا لکڑی، کسی کا ایندھن ہو گیا کوئلے. لیکن جہنم کا ایندھن ان سب چیزوں سے مختلف ہے. کبھی پتھر جلتا دیکھا ہے آپ نے؟ یعنی پتھر سے آگ بھڑک رہی ہو، ویسے اس کے اندر آگ لگا دی جائے تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن پتھر سے آگ بھڑک رہی ہو، یعنی پتھر جل رہا ہو اور اسی سے آگ اٹھ رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی طرح انسان سے آگ نکلے، انسان سے آگ نکلے تو انسان مر جائے گا، خود ہی جل جائے گا. تو لیکن یہ جو قیامت کی یعنی جہنم کی آگ ہے، یہ ایسی عجیب آگ ہے کہ اس کا ایندھن، یہاں LPG ہے، یہاں سوئی گیس ہے، یہاں لکڑیاں ہیں، کوئلہ ہے، فلاں فلاں چیز ہے، لیکن اس دنیا کی آگ کا اور اس آگ کا فرق کیا ہے کہ اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ لوگ اور پتھر. اور ایک لکڑی جلتی ہے نا تو اس سے پھر حرارت پیدا ہوتی ہے. تو حرارت جو پیدا ہوتی ہے وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ لکڑی کے جلنے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرارت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، لکڑی کا جلنا پہلے ہوتا ہے. اور لکڑی کے جو جلنے کی حرارت ہوتی ہے وہ اصل میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو اس سے نکل رہی ہوتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب آگ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آگ سے بچ سکیں. اگر اس آگ کے اندر کوئی چلا جائے اور انسان کو آگ لگ جائے اور اس سے آگ بھڑکے تو کیا خیال ہے کہ وہاں کوئی بچنے کی صورت ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی وعید ہے، ہمارے لیے بھی ایک یعنی جیسے کہتے ہیں کہ وارننگ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، نہ تم آج تک کر سکے ہو اور نہ ہی قیامت تک کر سکو گے. تو اصل بات کیا ہے؟ جب تم کچھ کر نہیں سکتے، قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو قرآن مجید کا کہنا مان لو پھر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن ہی لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب کافر یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ انکار کرنے والے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہم قرآن کا کہنا نہیں مان رہے تو اس آیت کے زمرے میں ہمارا نام کہاں جا رہا ہے؟ کافرین کے حساب میں. اس لیے صرف مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کو کس کا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں اور مومن ہیں الحمدللہ. اور اسی قرآن مجید کو پڑھ کے اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو آج یہ قرآن مجید ہمیں واضح کر رہا ہے کہ جو قرآن مجید کے کو نہ مانے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے قرآن مجید کو نہ ماننا اور ایک ہوتا ہے قرآن مجید کی نہ ماننا. دیکھیں نا، میں اس چیز کی بھی پہلے وضاحت کر چکا ہوں. ایک ہوتا ہے مسلمان اور کافر، اور تیسرا درمیانی کیا ہوتا ہے؟ منافق. ایک ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، وہ سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے اور پتہ چل گیا کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے وہ قرآن مجید کو تو مانتا ہے لیکن قرآن مجید کی نہیں مانتا، قرآن مجید کی نہیں مانتا. وہ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، لیکن جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کی نافرمانی کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقت میں اندر سے وہ کیا ہے؟ منافق. ہاں، اندر سے کافر ہے. یعنی کہ اس کو یعنی جو باہر سے مسلمان اور اندر سے کافر ہو اس کو منافق کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اندر سے بھی باہر سے بھی کافر، جو
یعنی زبان سے بھی انکار کر دے اور ویسے بھی کہنا نہ مانے، وہ تو ہے ہی کافر. لیکن ایک شخص ہے زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن عمل اس کا اس کے خلاف ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ منافق. تو منافق کے بارے میں ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. تو حقیقت میں یہ یاد رکھیں کہ منافق بھی حقیقت میں وہ کافروں کی صف میں ہی شامل ہوتا ہے. منافق بھی حقیقت میں کافروں کی صف میں شامل ہوتا ہے، لیکن صرف اس نے منہ سے کیونکہ لیبل لگا رکھا ہوتا ہے مسلمان کا، اس لیے عموماً اس کے اوپر حکم مسلمانوں جیسا ہوگا، لیکن اندر چونکہ اس کے کفر چھپا ہوا ہے تو لیبل کی وجہ سے ہم اس کو واضح طور پہ کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ ایک تیسری جو فارمیٹ ہے منافق، جو کہ سب سے خطرناک ہے. بھائی وہی بات ہے نا کہ ایک قرآن مجید کو کہے کہ میں مانتا ہی نہیں، پتہ چل گیا کہ یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے کہ وہ کہتا ہے میں قرآن مجید کو مانتا ہوں لیکن قرآن مجید کی نہیں مانتا، ٹھیک ہے. تو وہ یعنی دھوکے باز ہو گیا، دھوکے باز، منافقت کرنے والا. کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہوں لیکن قرآن مجید کی نہیں مانتا. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو تو مانتا ہے لیکن قرآن مجید کی بھی مانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کی پاسداری کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا ہے. تو میرے اور آپ سمیت اور دیگر جو ہمارے سننے والے ہیں سب کو اپنا اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس صف کے اندر شامل ہیں. کیا ہم صرف قرآن مجید کو تسلیم اللہ کی کتاب کرتے ہیں یا قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اعدت للکافرین، یہ جو آگ ہے، یہ جو جہنم ہے، یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو کافر ہیں. اور کافر کی میں نے یعنی وضاحت کر دی. منافق جو ہے وہ بھی کافر کی صف میں ہی شامل ہوتا ہے، لیکن چونکہ منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ واضح کافر نہیں ہوتا، لیکن کافر سے بڑا وہ خطرناک ہوتا ہے، کافر سے زیادہ وہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان بھر دے اور ہمارے دلوں کو کفر اور نفاق کی جو گندگی ہے اس سے ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار اور اطاعت کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.